فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان مہلت یافتہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا جاتا ہے یا دنیا کی جو زندگی عطا کی جاتی ہے، اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی بندے کو کوئی چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی تمہارے پاس اتنی عرصے کے لیے مہلت ہے، اتنے وقت کے لیے تمہارے پاس یہ چیز ہے، تم اس سے فائدہ حاصل کر لو۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ آخرت کے فائدے کے لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ عاریتاً فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے عطا کر دی ہے، لہذا تم اس زندگی سے فائدہ حاصل کرو۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر مہمان کی طرح ہے، اور جو بندہ جہاں کہیں بھی مہمان ٹھہرتا ہے تو اس کے دماغ میں چند باتیں ضرور آتی ہیں۔ مثلاً اس کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے یا اس کے خیال میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ گھر میرا اپنا نہیں ہے۔ پھر اس کے دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ میں یہاں پر مستقل نہیں ٹھہر رہا، بلکہ میں نے کچھ وقت کے لیے اس گھر کو استعمال کرنا ہے، پھر میں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو گھر اپنا نہیں اور مستقل یہاں ٹھہرنا نہیں۔ پھر یہ بھی بات دل میں ہوتی ہے کہ یہ مکان میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، میری ملک میں نہیں ہے، تو میں اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کوئی بھی جہاں کہیں مہمان بن کے جاتا ہے تو عمومی طور پر یہ تین باتیں اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ یہ میرا گھر ذاتی نہیں ہے، میں مہمان ٹھہرا ہوا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور میرا یہاں ٹھہراؤ اور میرا یہاں قیام عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ تو مومن بندے کے دل میں بھی یہی دھیان رہتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ یہ دھیان رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور فانی ہے، میں یہاں پر کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عاریتاً دی ہے اور آخرت کو بنانے، آخرت کو سنوارنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا مدار یہی دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت کے اندر جو ہمیں گھر ملے گا یا آخرت کے اندر ہمیں جو نعمتیں ملیں گی، وہ اسی دنیا کے اندر جو کیے ہوئے عمل ہوں گے اور جتنے ہوں گے ان کے بقدر ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو آخرت کی زندگی کا مدار اسی دنیا کی زندگی پہ ہے، اور یہ عارضی ہے، فانی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے کہ آخرت کے لیے کون کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں یہ واضح طور پر فرما دیا
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے، تمہیں زندگی دینے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے آج ہم کسی کے ہاں کوئی چیز مانگ لیں، مثال کے طور پر ہمارے گھر کی استری خراب ہو جاتی ہے، اب اس کو اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم سائے سا مستری مانگ کے لاتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے استری کر لیں، تو فرمایا اس بندے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ استری نہ جانے کب صحیح ہوگی، کب دوبارہ ملے گی، تو اسی ایک دن میں اپنے کپڑے بھی کر لیے جائیں، اپنے بچوں کے کپڑے بھی کر لیے جائیں، اور ہفتے بھر کے کپڑے استری کر لیے جائیں۔ تو ایک مومن بھی اپنی زندگی کو ایک مستعار چیز سمجھتا ہے، مانگی ادھار کی چیز سمجھتا ہے، وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہی بات رہتی ہے کہ میری اپنی یہ چیز نہیں ہے، یہ مانگی ہوئی ہے، یہ عارضی ہے، فانی ہے، صرف استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اب مومن جو ہوگا وہ اس زندگی سے خوب فائدہ حاصل کرے گا، جس طرح ایک بندہ مانگی چیز سے خوب فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ دل میں یہ دھیان رہے کہ اس دنیا کا ٹھہراؤ عارضی ہے اور میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ہر مومن کے دل میں یہ بات رہے گی کہ یہاں کیا میرا عارضی ہے، کیونکہ ہم مہمان ہیں، یہ دنیا مہمان خانے کی طرح ہے۔ پھر ایمان کی علامت یہ بھی ہے، جس طرح مہمان کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا کیونکہ گھر میرا اپنا نہیں ہے، میں تو یہاں کچھ وقت کے لیے آیا ہوں، تو جو مومن ہوگا اس کے بھی دل میں یہ دھیان رہے گا کہ میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے جو اللہ حکم کریں گے میں اسی حکم کے مطابق ہی زندگی گزاروں گا۔ اور واقعتاً جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اس کا اٹھنا اور اس کا سونا، چلنا اور پھرنا، کھانا اور پینا، زندگی گزارنا اللہ رب العزت کے حکموں کے متحد ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے یا کامل ایمان والا ہی نہیں ہے جو اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ مومن کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ خیال رہتا ہے کہ جی یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے بس سب کچھ یہی ہے، لہذا جو کافر ہے اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے، بس جو مزے اڑا لو اس دنیا میں اڑا لو۔ مومن اور کافر کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ مومن اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کافر اپنے من اور اپنے نفس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اگر کسی کے دل میں بھی ہیں اور بار بار اس کا خیال آتا رہتا ہے تو سمجھیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں ایمان مضبوط ہے۔ ہمیں یہ استحضار رہے کہ ہمارا قیام عارضی ہے، موت آنی ہے، اور ہمیں یہ استحضار رہے کہ ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہاں کا ٹھہراؤ عارضی ہے، اور یہ ہمارے دل میں یہ خیال رہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، مرضی مولا چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اگر ایسی کیفیات ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس مقصد کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ یہ خیال وہی بندہ چھوڑتا ہے جو اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو سامنے رکھنے والا بندہ ان باتوں کو نہیں بھولتا۔ تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ یہ زندگی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس زندگی سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جو بھی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ مومن بن جاتے ہیں۔ اب پکا مومن بننے کے لیے اور مزید آخرت کے درجات حاصل کرنے کے لیے، جنت کے اندر نعمتوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کوئی نیک اعمال کرے۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا وہاں ساتھ ہی نیک عمل کا بھی تذکرہ فرمایا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، حالانکہ بات تو یہ بنتی تھی کہ کافروں کو کہا جاتا کہ کافروں تم ایمان لاؤ، مشرکوں تم ایمان لاؤ۔ جو لوگ پہلے سے مومن ہیں انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ تو اس کے کئی سارے جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی ظاہری طور پر انہوں نے زبان سے اقرار کر لیے ہے، تو اے زبان سے اقرار کرنے والوں، اب دل سے بھی تصدیق کرو، اب مانو، یعنی اب اعمال والی زندگی بھی اختیار کرو۔ تو ہمیں یہ جو زندگی عطا کی گئی ہے، گویا حقیقت میں یہ زندگی ہمیں نیک اعمال کے واسطے ہی عطا کی گئی ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، تو احسن عمل یعنی نیک عمل جو بندہ بھی اختیار کرے گا وہ گویا اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بندہ نیک اعمال سے غافل ہے تو گویا وہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہوا پڑے۔ ہم اپنی زندگی کو یوں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے جو صفحات عطا فرمائے ہیں، یہ صفحات آخرت کے لحاظ سے، جس طرح کوئی بندہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواتا ہے نا، تو بینک والے اس کو ایک چیک بک دیتے ہیں، تو ہمارے یہ زندگی کے جو دن رات ہیں یہ آخرت کے صفحات کی طرح چیک بک ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ اب جب بندہ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو جتنی اس میں رقم ڈالے گا وہ وہاں جمع ہو جائے گی، اتنا ہی یہ دن رات کے جو صفحات ہیں اس میں آخرت کے اکاؤنٹ میں جتنا ہم نیک عمل ڈالیں گے وہ جمع کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج کے اکاؤنٹ میں یا آج ہمارے صفحے میں جو آخرت کا صفحہ ہے، یہ دن جو آج طلوع ہوا اور آج اس وقت تک جس وقت تک ہم آج جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے ہیں اور پھر شام تک، کیا ہم نے صبح کی نماز اس صفحے میں لکھوائی ہے؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت لکھوائی ہے؟ کیا ہم نے آج کے اس صفحے میں تہجد لکھوائی ہے، اشراق لکھوائے ہیں یا چاش لکھوائے ہیں؟ تو اگر ہم نے اس صفحے میں جو کچھ لکھوا دیا وہ ہم نے گویا آخرت میں اللہ کو جمع کروا دیا۔ اسی طرح شام سے لے کر اگلی صبح تک ایک صفحہ ہے ہمارے پاس، اب ہم اس میں کیا لکھواتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے۔ ایک بندے کو اختیار دے دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دولت بھی خوب ہوتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دولت سے جتنا فائدہ تم حاصل کر سکتے ہو کر لو، جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اور جتنا تم بینک میں جمع کروا سکتے ہو کروا لو۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا فرما دیا کہ اس زندگی سے تم جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہو کر لو، آخرت میں جتنے اعمال تم ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو۔ تو ہمارے پاس یہ زندگی کے دن رات آخرت کے صفحات ہیں، اب ہماری مرضی ہے کہ اس کو پر کر کے بھیجتے ہیں یا ہم خالی صفحات اللہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میرا سلام اپنی امت کو دیجیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں، دوسرا اپنی امت کو یہ پیغام دیجیے گا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا شیریں ہے، مگر جنت ہے ایک چٹیل میدان۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا، اور بعد دوسری احادیث شریف میں بھی یہی مفہوم ملتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان کو گل و بہار اور گل و گلزار کہاں بنانا ہے وہ یہاں دنیا میں بنانا ہے، اور کیسے بنانا ہے اس کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا۔ فرمایا کہ اس کی جو گھاس ہے یا اس کے جو پودے ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کا پڑھنا یا ان نیک اعمال کا کرنا، یہ جنت کی گھاس ہے، جنت کے پودے ہیں، وہاں کے درخت ہیں۔ تو جنت ایک چٹیل میدان ہے، یہ ہم تصور کریں،
اس چٹیل میدان کی مٹی بھی ایسی ہے جو بنجر نہیں ہے بلکہ زرخیز ہے، غیر آباد نہیں ہے، آباد ہے۔ جس طرح ایک بندے کو کوئی 10 ایکڑ زمین کے مل جائیں تو وہ ان 10 ایکڑ کے اوپر خوب محنت کرتا ہے تاکہ فصل حاصل کر سکو اور مجھے منافع ملے۔ یہ تو بے وقوفی ہوگی نا کہ بندے پاس زمین ہو لیکن اس زمین کے اوپر وہ محنت ہی نہ کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بندے کے پاس زمین ہے مگر وہ غیر آباد ہے، بنجر ہے، زرخیز نہیں ہے، یا فصل اگر کاشت بھی کی جائے تو ہوگی نہیں، بیج ڈالا جائے تو اگے گا نہیں۔ یا بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کا پانی اچھا نہیں ہوتا، کڑوا پانی ہوتا ہے، وہاں اگر آپ بیج ڈال بھی دیں تو بیج اگے گا نہیں، اگر اگ آئے گا تو بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں حاصل ہوگا، فصل بھرپور نہیں ہوگی۔ کئی ایسے علاقے ہیں، آپ چلے جائیں ادھر فوٹا واس کی طرف اور مروڑ کی طرف، کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں فصل یا تو ایک ہوتی ہے یا بالکل سرے سے نہیں ہوتی۔ ہماری طرف بھی بعض ایسے علاقے ہیں کہ سال میں ایک فصل کبھی وہ بھی نہیں ہوتی، اگر بارشیں ہو جائیں تب وہ فصل ہو جاتی ہے، پانی کڑوا ہے، زرخیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کی مٹی ایسی نہیں ہے، جنت ایک آباد جگہ ہے، لہٰذا وہاں کے لیے جو آج یہاں کاشت کرو گے وہ وہاں ضرور اگے گا، وہاں وہ ضرور موجود رہے گا، وہاں کی فصل آپ لازمی طور پر کاٹو گے، جو یہاں آج بو گے تمہیں وہاں ملے گا۔ پانی اس کا بڑا شیریں ہے۔ یہ ایک مثال دے کے بات عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو بندہ جتنا نیک عمل کرے گا اتنا اپنی جنت کے چٹیل میدان کو وہ آباد کرے گا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس چٹیل میدان کو آباد رکھیں یا اس کو ہم غیر آباد رکھیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ لہذا جو بندہ نیک اعمال سے غافل ہو جائے گا تو گویا وہ آخرت کے اعتبار سے اپنی جنت کو غیر آباد پائے گا۔ اور اس کا ثبوت ایک حدیث شریف سے بھی ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو غافل لوگ جو دنیا میں غفلت زندگی گزار گئے، جو لمحات غفلت سے گزرے، ان کے جنت میں پہنچنے کے باوجود وہ یہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش کہ جو لمحہ میں نے اللہ کی یاد کے سوا گزارا، نیک عمل کے بغیر گزارا، کاش اس کو بھی اللہ کے ذکر سے پر کر لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کے اندر جو نیک اعمال کے بدلے میں نعمتیں دیکھے گا اس کو حسرت اور افسوس ہوگی کہ کاش میں کچھ اور کر لیتا تاکہ مجھے مزید بھی مل جاتا۔ یوں سمجھیں کہ آخرت کے چٹیل میدان کو جتنا آباد کیا اس پہ تو خوشی ہوگی، اور جتنا وہ حصہ غیر آباد پائے گا تو افسوس ہوگا کاش میں اور بھی کچھ کر لیتا۔ تو آخرت ایک چٹیل میدان ہے، اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے اندر مختلف لوگوں کے مکانات جب تعمیر ہوتے ہیں تو فرشتے بڑے ذوق سے کام کرتے ہیں، ان کی جنتوں کے اندر محلات تیار کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں۔ پھر اچانک کبھی وہ کسی بندے کے ان محلات اور مکانات کو جب بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے فرشتوں تم نے یہ کام بند کیوں کر دیا، میرے فلاں بندے یا فلاں بندی کا جو کام ہو رہا تھا وہ تم نے بند کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کریم تیرے بندے نے نیک عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی وہ غافل ہو گیا، یعنی مٹیریل اس نے بھیجنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے اس کام کو بند کر رہے ہیں۔ تو جو ہی بندہ دوبارہ نیک عمل میں لگ جاتا ہے وہ فرشتے پھر دوبارہ جو ہے اس کے محل کی تعمیر میں اور جنت کے بسانے اور سجانے میں دوبارہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان کو ہم نے یہاں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے آباد کرنا ہے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز کا پڑھنا، تلاوت قرآن شریف کا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کو سیکھنا، نیک اعمال کو سیکھنا، علم دین کو سیکھنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، صدقہ یا خیرات کرنا، ہمدردی کرنا، صلہ رحمی کرنا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو ہمارے علم میں آ جائیں، ہم جب ان کو کرنا شروع کر دیں گے تو گویا ہم اپنی جنت کو آباد کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی آخرت کے چٹیل میدان کو آباد کرنے کے لیے عطا کی ہے کہ دیکھتے ہیں کون اس کو جتنا جلدی آباد کرتا ہے اور کون اس جنت کو، چٹیل میدان کو زیادہ آباد کرتا ہے۔ یہی مفہوم اگر ہم اپنی زبان میں آیت مبارکہ کا سمجھیں
کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اپنی زبان میں یہی مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے یہ آخرت کا جو ہم نے ہر مومن کو آخرت کا ایک میدان اس کے نام الاٹ کر دیے ہے، اس کو کون آباد کرتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بندے کو 10 ایکڑ مفت کے ملیں تو وہ اس میں ضرور فصل کاشت کرتا ہے، کیوں؟ ایک تو زمین مفت کی ملی ہے، پھر وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کر لوں۔ بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو بالکل تھوڑی سی زمین ہوتی ہے، قرض بھی لینا پڑے تو قرض لے کر اس کو آباد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ قربان جائیں اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کلمہ گو کو اس زمین اور آسمان کی وسعتوں سے 10 گنا زیادہ اللہ نے جنت کا پلاٹ عطا کر رکھا ہے۔ اس زمین و آسمان کی وسعتوں سے حدیث میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو بھی اس زمین و آسمان کے خلاف سے 10 گنا زیادہ آخرت میں اللہ اس کے نام پر پلاٹ عطا کریں گے، یعنی آخرت میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اس کے نام جنت لگا دیں گے۔ تو اب ہم دن رات کے صفحات پہ کیا لکھتے ہیں اور اس زندگی سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور آخرت کے چٹیل میدان کو کتنا آباد کرتے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ پھر ایک اور مثال، ہم میں سے ہر بندہ آج موبائل استعمال کرتے ہیں، تو موبائل پہ مختلف کمپنیاں ہمیں اپنی کمپنی کی طرف سے میسج بھیجتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ آفر ہے، اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اتنے عرصے تک، اس تاریخ تک۔ اور پھر ہمیں مختلف کمپنیاں پیکج دیتی ہیں کہ یہ پیکج اتنے میں لگے گا، یہ پیکج اتنے میں لگے گا، اور اس پیکج میں یہ فائدے ہیں، یہ آفریں ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا میسج بھی آتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں دینے پڑتے، بلکہ کمپنی ایک ہمیں آفر دیتی ہے کہ یہ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے یا اتنے دن کے لیے تمہارے لیے آفر ہے، اس میں اتنے منٹ بھی تمہیں فری میں مل گئے، اتنے میسج بھی مل گئے، اور اتنا موبائل ڈیٹا جو تمہارا نیٹ کا ڈیٹا تم استعمال کر سکتے ہو وہ بھی تمہیں دے دیا گیا۔ تو مختلف ہمیں چیزیں مفت میں مہیا کی جاتی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو ہمیں فری میں چیز ملی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیں۔ مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ میرے فلاں دوست نے مجھے فون کیا رات کے وقت میں، تو میں نے پوچھا بھی اس وقت آپ کو کیا یاد آئی کہ آپ مجھے فون کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ کمپنی والوں نے مجھے منٹ دیے ہوئے تھے، اب یہ آخری گھنٹہ ہے، تو میں نے کہا چلو اس آخری گھنٹے میں جو منٹ باقی رہ گئے نا وہ بھی استعمال کر لوں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ کمپنی والوں نے ہمیں چند 2 گھنٹے دیے ہیں، اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہ رہے۔ ایسے ہی میں ایک دفعہ سفر میں تھا، 3 سے 4 دن کا میرا سفر تھا، اور مجھے زوم کمپنی کی طرف سے ایک میسج ملا کہ آپ کے لیے 3 دن کی آفر ہے، اتنے منٹ ہیں، اتنے میسج ہیں، اتنا موبائل ڈیٹا ہے۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو سفر میں ہوں اور 3 دن میرا سفر بھی رہے گا تو مجھے یہ پیکج بھی مل گیا۔ اب میں نے اس کو کھولا اور موبائل کو میں نے جو میسج تھے جواب دینا شروع کر دیے، جو کالیں ضروری کرنی تھی وہ کالیں کی، اور وہ جو اس کا موبائل کے اندر جو نیٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو میں نے فعال کیا، اس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ جس طرح ایک موبائل کمپنی مختصر مدت کے لیے ایک آفر پیش کرتی ہے اور اس میں سہولتیں مہیا کرتی ہے اور مفت میں ہدیۃً تحفتاً منٹ اور میسج آپ کو دے کر آپ کی دل جوئی کرتی ہے، تو اے میرے بندے، ہم نے بھی آپ لوگوں کو یعنی اپنے بندوں کو، انسانوں کو مفت کی زندگی کا پیکج عطا کر رکھا ہے، اور اس میں بھی آخرت کمانے کے لیے آفریں عطا کر رکھی ہیں۔ یاد رکھنا یہ کمپنی کا پیکج اس طرح ختم ہو سکتا ہے، اس طرح ہماری مہلت بھی جو دی ہوئی ہے تمہیں زندگی کا پیکج وہ بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے۔
جس طرح تم کمپنی کے پیکج سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس طرح میرے دیے ہوئے پیکج اور میری دی آفر سے فائدہ حاصل کر لو۔ یہ محدود وقت کے لیے آفر ہے، اس طرح ہماری زندگی بھی محدود وقت کے لیے دی ہوئی ہے۔ تم اگر فائدہ حاصل نہیں کرو گے تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ آج کمپنیاں کہتی ہیں کہ محدود مدت کے لیے ہے، بلکہ ایک منٹ بتاتی ہیں کہ اتنے منٹ تک تمہارا یہ پیکج ختم ہو جائے گا، اتنے گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے موت کو واضح نہیں کیا، بتا دیا ہر ایک کو آئے گی، مگر بتایا نہیں کب آئے گی۔ اگر اللہ بتا دیتے 20 سال پڑے ہوتے، آج ہم کھانا چھوڑ چکے ہوتے کہ موت اس وقت آنی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ موت کو چھپا دیا، مگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیکج دے دیا اور نیک اعمال کی آفریں عطا کر دیں۔ تم 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے، آخرت میں ایک محل بن جائے گا۔ تم سبحان اللہ پڑھو گے، آخرت میں ایک پودا لگ جائے گا۔ تم تلاوت کرو گے، آخرت میں جنت میں چشموں کی اور شراب دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ تم صدقہ خیرات کرو گے، ہم تمہیں اس کے بدلے میں یہ عطا کریں گے۔ تم یہ عمل کرو گے، ہم اس کے بدلے میں تمہیں یہ انعام عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آفریں عطا فرمائی ہیں اور محدود وقت کے لیے ہیں۔ اس وقت کا نام موت ہے۔ جب موت آئے گی زندگی کا پیکج ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ کمپنی کا دیا ہوا ایک مختصر سا پیکج، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے جو ہمیں زندگی کا پیکج دیا ہے اس سے ہم غافل ہوئے بیٹھے۔ اور کمپنی کے پیچھے تو لالچ ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو لالچ نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مراقبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سے جو محبت فرماتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں سے محبت بے غرض اور بے لوث فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی محبت ہی کی وجہ سے ہمیں یہ آفر عطا فرمائی کہ میرے بندو، تم سے کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، میری آفر سے، میرے پیکج سے فائدہ حاصل کر لو۔ لہٰذا آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک پیکج عطا فرمایا ہے، اور اس پیکج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفریں بھی عطا فرمائی، یعنی نیک اعمال کا نام ہم آفر دے لیں، کیونکہ نیک اعمال کے پیچھے فضیلتیں ہیں۔ کلمہ طیبہ کی یہ فضیلت، تیسرے کلمے کی یہ فضیلت، 5ویں کلمے کی یہ فضیلت، تلاوت قرآن کی یہ فضیلت، فلاں سورت کو سیکھنے پڑھنے کی یہ فضیلت، حج عمرے کی یہ فضیلت، صلہ رحمی کی یہ فضیلت، اور اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے نقصانات بھی بتلا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آفریں دی ہیں، ہم ان آفروں سے فائدہ حاصل کریں، یہ دھیان رکھ کے زندگی گزاریں کہ زندگی عارضی ہے اور فانی ہے۔ ہم مہمان کی حیثیت سے ہیں، مہمان کی کوئی اپنی ذاتی طور پر اس کی دل کی خواہش ہو بھی تو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ مہمان ہے، وہ اپنے مہمان خانے میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ محدود مدت کے لیے ہوں، یہاں ٹھہراؤ، اور یہاں کا قیام لمبا نہیں ہے، عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو زندگی اس طرح گزارے، اس محدود وقت سے فائدہ حاصل کرے، اپنی مرضی کی بجائے مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور دھیان رکھے کہ میں نے مرنا ہے، یہاں میرا قیام ہمیشہ کا نہیں ہے۔ لہٰذا اس زندگی کی آفر سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ کامیاب ہیں، نیک عمل کر جاتے ہیں، اور نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حقیقت میں یہ انسان کی کامیابی ہے۔ یہ جو مہلت یافتہ انسان ہے، اس اپنی مہلت سے فائدہ حاصل کر کے چلا جاتا ہے۔ سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہی شعر سنا کے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اس جہاں میں آئے کئی لاکھ بیو پاری، اس دنیا میں جہاں میں آئے کئی لاکھ بیو پاری، کئی کر گئے بچاوا اپنا، کئی گوا گئے فصل ساری۔ بہت سے تو اپنا بچاوا کر گئے، اور بہت سے لوگ اعمال صالح سے محروم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا آخرت کی فصل تباہ و برباد کر گئے۔ آخرت کا جو ٹٹل میدان آباد کرنے کے لیے جو موقع دیا گیا تھا، اس موقع کو انہوں نے جو ہے ضائع کر دیا، اور آخرت کے فصل کے اعتبار سے، آخرت کی تجارت کے اعتبار سے، آخرت کے کاروبار کے اعتبار سے یہاں سے محروم ہو کے رخصت ہو گئے۔ لہٰذا زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے
کہ ہم اس زندگی کو نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے کے لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم دین جب تک ہم نہیں سیکھیں گے اس وقت ہم پتہ نہیں چلے گا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ چنانچہ مدارس میں، مساجد میں اور ان حلقوں میں جہاں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ان میں انہی نیک اعمال کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن حلقوں سے یا ان درسگاہوں سے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ان تعلیمی حلقوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ زیادہ ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی سلاسل ہیں دین سیکھنے کے ان سب سلاسل کو کامیاب ترین جو ہے نا سلاسل میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ یہاں اس جامعہ میں، اس مدرسے میں بھی فہم دین کورس کے نام سے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے گویا ایک کیمپ لگایا جاتا ہے کہ بھئی نیک عمل سیکھنے کے لیے دین کا کورس کر لو، کچھ عرصے کے لیے وقت گزار لو اور کچھ نیک اعمال حاصل کرنے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے علم نافع حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالو۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کیمپ سے یا ان قسم کے جتنے بھی کیمپ لگائے جاتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کر کے نیک اعمال والی زندگی گزارنے کے لیے کوشش و سعی کرتے ہیں، وہ لوگ مبارکباد کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کیمپوں سے اور بالخصوص نیک اعمال کو حاصل کرنے کے جتنے بھی صحیح اور جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔